بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن معاملات میں شریعت نے بہت زیادہ احتیاط کرنے کا حکم دیا ان میں سے ایک یتیم کا مال بھی ہے۔ آج کے ہمارے حدیث کے سبق کا موضوع یتیم کے مال کے حوالے سے انسان کو کس قدر محتاط رہنا چاہیے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب النکاح باب ہے خرچ اخراجات اور غلام و لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے 3376ویں حدیث کتاب میں اور 30ویں ہے باب میں۔ حدیث کے الفاظ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما نزل قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فإذا فضل من طعام اليتيم وشرابه شيء حبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِمْ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِمْ رواه ابو داود والنسائی۔ معزز خواتین حضرات، میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس حدیث کے صحیح اور اس حدیث کے حسن اور ضعیف ہونے کے حوالے سے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، اور اس کی وجہ امام عطا بن الصائب ان کے بارے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی کے آخری ایام میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، ان کا حافظہ جواب دے گیا تھا۔ لیکن جب اس حدیث کے معنی اور مفہوم پر غور کیا جاتا ہے تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے جس کو حسن قرار دیا وہ بات بالکل درست معلوم ہوتی ہے۔ یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سنن ابی داؤد کتاب الوصایا یعنی وصیت کے احکام و مسائل باب ہے مخالطۃ الیتیم فی الطعام، یتیم کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ شریک کرنا کیسا ہے، 2871ویں حدیث ہے۔ سنن نسائی میں 3699ویں حدیث ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کی اور بھی کئی کتابوں میں یہ روایت ہمیں مل جائے گی۔ مسند احمد بن حنبل میں 3000 ہے حدیث۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، اب قطع نظر اس بات کے کہ اس روایت کو بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ جب اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ یقیناً اس کا مفہوم جو ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ لیکن اچھے طریقے سے۔ اور اللہ نے فرما دیا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ بھڑکتی ہوئی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام تھے جن کے پاس یتیم بچے تھے، تو وہ فوری طور پر گئے اور اپنا کھانا پینا ان سے الگ کر دیا۔ اب اس یتیم بچے نے جو کچھ کھایا وہ کھایا، جو بچ گیا اس کو روک دیا تاکہ دوبارہ کھا لے، یا پھر وہ خراب ہو گیا۔ تو یہ جو چیز بڑی ان پر دشوار گزری، تو صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے سامنے تشریف لائے، تذکرہ کیا، تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کہ یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح بہتر ہے، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو پھر صحابہ اکرام نے ان کا کھانا اپنے کھانے سے ملا لیا، ان کا پینا اپنے پینے کے ساتھ ملا لیا۔ تو
یہاں پر جو بات قابل غور ہے معزز خواتین حضرات، وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور ان کا مال برباد نہ کیا جائے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ ان کو اپنے ساتھ شریک کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن بنیادی بات جو یہاں پر سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھایا نہ جائے۔ گویا اس حدیث کو اگر قابل حجت تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مفہوم دراصل یوں بنتا ہے کہ یتیموں کے مال کے بارے میں احتیاط کی جائے۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔